ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں اپنے سلسلے درس حدیث شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس درس حدیث میں ہم جس حدیث مبارک کو لے کر کے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارک میں بیان کیا ہے ان چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے چند باتوں پر بیعت کی تھی۔ وہ باتیں کیا تھی؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک نامی گرامی انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، اس طرح کے مشاہد میں، لڑائیوں میں یہ پیش رہے۔ 72 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوا اور یہ 34 ہجری تھی جس میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حدیث میں فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں وَكَانَ شَهِدَ بَدَرًا، یہ بدر میں حاضر رہے، اور پھر فرمایا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَةِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، یہ لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے ایک ہے۔ نقبہ یہ نقیب کی جمع ہے جس کا معنی ہے سردار، یعنی کسی قوم کا کسی شخص کو سردار بنا دیا جائے تو اسے نقیب کہتے ہیں، اور اگر چند افراد کو سردار مقرر کیا جائے تو پھر یہ جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے نقبہ۔ جیسے فرمایا گیا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَةِ، کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ نقیبوں میں سے وہ نقیب کہ جو لیلۃ العقبہ میں مقرر کیے گئے تھے، ان نقیبوں میں سے، ان سرداروں میں سے ایک سردار مقرر ہوئے تھے۔ اور لیلہ رات کو کہا جاتا ہے، عقبہ ایک گھاٹی ہے، مطلب گھاٹی کی رات۔ لیکن یہاں پر اس حدیث مبارک میں تاریخ اسلام میں یہ ایک تاریخی جگہ ہے اور تاریخی رات کا گویا کہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا اوائل اسلام میں کہ جب موسم حج میں مختلف ممالک سے، مختلف مقامات سے جب قافلے آیا کرتے تھے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت دعوت اسلام ان کو پیش کیا کرتے تھے۔ پہلے سال مینا کی گھاٹی میں جہاں پر مسجد عقبہ بنی ہوئی ہے، مدینہ منورہ سے 6 افراد تھے جنہوں نے رات کی تاریکی میں چھپ کر مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا تھا۔ ان میں سے ایک تھے حضرت ابو الحیثم بن تیہان،
اور دوسرے اسد بن زرارہ تھے، اور تیسرے اوف بن حارث تھے، اور چوتھے رافع بن مالک تھے، اور پانچویں قطبہ بن عامر تھے، اور چھٹے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 6 ہستیاں تھیں جنہوں نے چھپ کر اسلام مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پر قبول کیا تھا، اور یہی وہ عہد ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخوں میں بیعت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہے یا جانا پہچانا جاتا ہے۔ ان 12 اشخاص نے بیعت کر لینے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ خواہش ظاہر کی کہ احکام اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی معلم ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے جو مدینہ منورہ میں چلا جائے، اور وہ جا کر کے ہمیں تعلیم دیتا رہے، اسلامی احکام بتاتا رہے، اور ہم اسلام کے احکام پر عمل کرتے چلے جائیں۔ تو جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو ساتھ بھیجا تھا؟ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو میرے مصطفیٰ نے ساتھ بھیجا تھا۔ پھر اس سے جب اگلا برس آیا تو 70 یا 72 افراد تھے جو مدینہ منورہ سے موسم حج کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں آئے تھے، اور ان سب لوگوں نے بھی مینا کی اس گھاٹی میں مشرف با اسلام ہو کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ میں سے، اس جماعت میں سے جو 70 یا 72 افراد تھے، 12 لوگوں کو سردار منتخب فرمایا تھا، اور 9 اشخاص ان میں سے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اور بقیہ 3 جو حضرات تھے وہ قبیلہ اوس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ انہی میں سے ایک نقیب تھے جن کا نام عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور اسی بات کو بیان حدیث مبارک میں کیا گیا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَى لَيْلَةَ الْعَقَبَى، کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات پاک ہے جو گھاٹی کی رات میں منتخب ہونے والے نقیموں یعنی سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، اور اس رات کا نام تاریخ اسلام کے اندر لیلۃ العقبہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ، کہتے ہیں کہ اس وقت کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا، ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو۔ کون سی باتیں تھی؟ سب سے پہلی بات، میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور دوسری بات، چوری نہیں کرو گے، اور تیسری بات یہ تھی کہ بدکاری نہیں کرو گے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور پانچویں بات یہ تھی کہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان میں گھڑ کر کسی پر کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے، جھوٹی بات نہیں باندھو گے۔ اس نے کیا بھی نہیں اور تم نے بہتان لگا دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کسی شرعی حکم میں نافرمانی بھی نہیں کرو گے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جس نے یہ وعدہ کر لیا ہے اور یہ وعدہ وہ وفا بھی کرے، تم میں سے جس نے بھی اس وعدے کو جو میرے ساتھ ابھی یہ کر رہا ہے اور اس نے بیعت کی ہے ان چند باتوں کے اوپر، جس نے پورا کیا ان باتوں کو، تو فرمایا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی پر ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جو ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اس کو دنیا میں ہی اس کی سزا مل گئی، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اور جس نے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا،
اسے چھپائے رکھا تو اس کا جو معاملہ ہے فرمایا اللہ کے حوالے ہوگا. انشاء اگر رب چاہے گا تو اسے معاف فرما دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو فعاقبہ تو اسے وہ عذاب بھی دے گا. یہ اللہ کے نزدیک معاملہ ہوگا، وہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو ہم نے ان سب باتوں پر، کم و بیش جو 6 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ہم نے ان باتوں کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پر بیعت کی. فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے اس وقت 6 چیزوں پر بیعت لی تھی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بیعت کر کے ان گناہوں کے ترک کرنے کا مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں سچا وعدہ فرمایا تھا، عزم مصمم کیا تھا، جن میں سے پہلی بات یہ تھی کہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے دوسری بات تھی، اور تیسری ہم بدکاریاں نہیں کریں گے، اور چوتھی اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے یا اپنی لڑکیوں کو عار کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، کسی حکم شرع کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے. ان میں سے جو پہلی بات بالکل واضح ہے کہ شرک نہیں کریں گے، اور شرک کے معنی یہ ہے، شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی دوسرے کو خدا مان لینا، یا عبادت کے لائق اسے سمجھنا، یا اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات خاصہ ہیں ان میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے. اگر دیکھا جائے تو 3 باتیں بالکل واضح نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرح کسی کو واجب الوجود مان لینا، یہ ایک بات ہے، اسے بھی شرک کہتے ہیں. یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو خالق مان لینا، اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کی جائے. یہ تینوں باتیں شرک میں داخل ہیں، اور علماء نے اس کی تعریفات کو بیان فرمایا. میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس حدیث مبارک میں اسی بات سے منع فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. شرک بہت بڑا گناہ ہے. قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. کفر سے نیچے جو گناہ ہوں گے رب ان کو چاہے تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو شرک ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، اور فرمایا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اور فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا. اسی طرح دوسری جو بات ہے وہ ہے چوری کرنا. چوری نہ کرنے پر مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پر اس دن ان صحابہ کرام علیہ مردوان نے بیعت کی تھی، وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم چوری نہیں کریں گے. چوری کے بارے میں میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عبرت نشان سماعت فرمائیے. فرمایا جس نے کوئی شے چوری کی، قیامت کے دن وہ بندہ اس حال میں آئے گا، اس کی گردن میں آگ کا توق ہوگا. اور جس نے حرام کی کوئی شے کھائی تو اس کے پیٹ کے اندر آگ کو بھڑکا دیا جائے گا. حرام کی شے کھائی، چیز کھائی، پیٹ میں آگ بھڑک رہی ہے. اور اگر کوئی چیز چوری کی ہے تو آگ کا توق بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جس وقت اپنی قبر سے اٹھے گا، حدیث میں فرمایا ساری مخلوق اس کی بھیاناک آواز سن کر کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ خدائے احکم الحاکمین عز و جل نے مخلوق کے درمیان جو فیصلہ فرمانا ہے وہ فیصلہ فرما دے گا. اس دوران
ان کے پیٹ میں آگ بھڑکتی رہے گی اور آگ کا جو توق ہے اس کے گلے میں رہے گا۔ میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعل ذلك خلع ربقة الاسلام من عنقه فإن تاب تاب اللہ علیہ۔ فرمایا اگر کسی بھی شخص نے چوری کی، چوری کا فعل کیا، تو بے شک اس نے گویا اسلام کا جو پٹا ہے وہ اپنی گردن سے اتار دیا۔ ربقۃ الاسلام من عنقہ، اپنی گردن سے اسلام کا پٹا خلع، اس نے اتار دیا۔ پھر اگر اس نے توبہ کر لی، توبہ کا راستہ کھلا ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ انسان کو چاہیے کہ شرمندہ ہو جائے، گناہوں پر شرمندہ، وہ گناہ کوئی بھی ہو، مرنے سے پہلے، موت سے پہلے شرمندگی ضروری ہے۔ فَإِن تَابَ، پھر اگر اس نے اللہ سے توبہ کر لی، سچے دل سے عہد کر لیا، توبۃ النصوح لے آیا، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، پکی سچی توبہ کر لی، تاب اللہ علیہ، تو رب اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری بات مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے کہ بدکاری کرنا، یقیناً یہ جو بدکاریاں ہیں یہ مال کو ختم کر دیتے ہیں، اتنا بڑا وبال ہے، مال آہستہ آہستہ جانا شروع ہو جاتا ہے اور چہرے پہ جو نور ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور ایسا شخص جہنم میں داخل کیے جانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بری آفت سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شرک سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ما من ذنب بعد الشرک اعظم عند اللہ من نطفت وضعها رجل فی رحم لا يحل له۔ فرمایا شرک کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی گناہ اس نطفے سے بڑا نہیں ہے جس کو آدمی اس کے اصل مقام سے ہٹ کر، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس مقام سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر رکھتا ہے۔ فرمایا وہ جگہ کہ جو اس کے لیے حلال نہیں، اس جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں بدکاری کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا شخص دنیا اور آخرت میں بدبخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر اس سے ممانعت فرمائی۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی، کہ بدکاری کرنے والا جب بدکاری میں مصروف ہوتا ہے تو یہ مومن نہیں رہتا، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ بندہ دور ہو جاتا ہے اور اس کے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کریم اس مذموم وصف سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور تہمت لگانا، کہ اس حدیث مبارک میں تہمت لگانے سے منع کر دیا گیا کہ کسی پر ناحق تہمت نہ لگائی جائے۔ بدکاری کی تہمت لگانے والا ایسے شخص کو قاذف کہا گیا ہے، اور یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو تہمت لگانی یہ حرام قطعی ہے، خصوصاً معاذ اللہ اگر تہمت بدکاری کی ہو جس پر قرآن عظیم نے فرمایا یعیذکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب ایسا نہ کرنا اگر ایمان رکھتے ہو۔ بدکاری کی تہمت لگانے والے کو شریعت مطہرہ نے 80 کوڑے لگائے جانے کا حکم دیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی کو مردود قرار دے دیا، یعنی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام فاسق رکھا۔ یہ سب احکام ہر مسلمان کے معاملے میں ہے، اگرچہ اس سے کوئی رشتہ علاقہ اصلاً نہ رکھتا ہو۔ کوئی بھی مسلمان، ایسا نہیں ہے کسی دوست احباب پر تہمت لگا دی، ایسا نہیں ہے کہ کسی رشتہ دار پر تہمت لگائی تو پھر یہ ہوگا، کسی جاننے والے پر تہمت لگائی تو تب یہ ہوگا، جاننے والا نہ بھی ہو لیکن ہو مسلمان تو سزا ملے گی، بھگتنی پڑے گی۔ اور اولاد کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیہ مبارکہ کے تحت یہ ہے کہ اس رکوع میں متعدد کبیرہ گناہوں کے بارے میں واضح طور پر حکم دیا ہے کہ ان سے بچو۔ چنانچہ یہاں بیان کردہ پہلا گناہ اولاد کو قتل کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں فرمایا بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ امیر اس لیے دفن کرتا، اس لیے زندہ دفن کرتا، ان کو قتل کر دیتا کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے اور ہم ذلت و عار نہ اٹھائیں۔ اگر داماد بن جائے گا تو ہمیں ذلت ہوگی کہ ہماری بیٹی ان کے گھر چلی گئی۔ تو داماد کی وجہ سے عار محسوس کرتے تھے، ذلت محسوس کرتے تھے، اس وجہ سے قتل کر دیتے، زندہ درکور کر دیتے۔ جبکہ غریب اور مفلس آدمی ایسا فعل کیوں کرتا تھا؟ امیر تو کرتا تھا، لیکن غریب ایسا کیوں کیا کرتا تھا؟ فرمایا غریب اپنی غربت کی وجہ سے کہ انہیں کہاں سے کھلاؤں گا، تو فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں بھی رزق ہم دیں گے اور تمہیں بھی رزق ہم دیں گے۔ رزق کا ذمہ تو اللہ کا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اللہ انسان کو رزق دیتا ہے، یہ اس کا ذمہ ہے، روزانہ ہی ملتا ہے۔ وہ کہاں سے دیتا ہے انسان کو علم نہیں، لیکن اس کے ذمے ہے، وہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ ہر کوئی کھا رہا ہے، ہاں یہ ہے کہ کمی بیشی تو ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ رب کائنات عطا ضرور فرماتا ہے۔ اور دونوں گروہوں کا یہ فعل حرام ہے، خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، اور قرآن و حدیث میں دونوں کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ البتہ یہاں بطور خاص فرمایا غریبوں کو ان کی اس حرکت سے منع فرما دیا گیا۔ اور جو چھٹی بات ہے وہ ہے نیک کام میں حکم عدولی نہ کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ان 6 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ بیعت صحابہ کرام علیہ مردوان سے مصطفیٰ جان رحمت نے لی ہے، اور آپ نے یہ بیعت لی ہے تو انڈائریکٹ یعنی ان کے واسطے سے گویا کہ یہ بیعت ہم نے بھی کی ہے کہ ہم بھی ان سب کاموں سے بچیں گے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ